السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ رمضان سے ریلیٹڈ ہے، اس کا تعلق رمضان سے ہے، کیونکہ ماہ رمضان کی آمد ہے، اور اسی مناسبت سے ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے اس کا نام ہے رمضان کا استقبال کیسے کریں، ہاؤ ٹو ویلکم رمضان۔ تو دیکھیں، جب بھی کسی کے گھر کوئی مہمان آتا ہے تو گھر میں ایک خوشی کا سماں ہوتا ہے، ایک خوشی کا ماحول ہوتا ہے، بچوں کے چہرے پر بھی خوشی کے آثار ہوتے ہیں، اور بالخصوص جب کوئی اسپیشل گیسٹ آ جائے، جب کوئی خصوصی مہمان آ جائے، کوئی ایسا مہمان آ جائے جس سے دل لگا ہوا ہو، جس سے بڑی محبت ہو، تو بندہ گھر کو سجاتا ہے، گھر میں بڑا خوشی کا ماحول ہوتا ہے۔ تو اب وہی مہمان آ رہا ہے، جس مہمان کا وہ مہینہ آ رہا ہے، جس مہینے کا ہر عاشق رمضان کو پورا سال ہی انتظار رہتا ہے۔ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس کے بارے میں اللہ عز و جل کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اگر میری امت کو پتہ ہوتا کہ رمضان میں کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال ہی رمضان ہوتا۔ یہ تو وہ بابرکت مہینہ ہے، وہ عظمتوں والا مہینہ ہے جس میں اجر و ثواب بہت ہی بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو نفل کا ثواب ہے وہ فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور جو فرض کا ثواب ہے وہ 70 ٹائم انکریز کر دیا جاتا ہے، 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس مہینے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اور آپ سے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے والے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو، تم متقی بنو۔ اور روزے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے، پرہیزگاری اور تقوی، کیونکہ روزے میں جو جائز کام ہوتے ہیں ان سے بھی روک دیا جاتا ہے، جو حلال کام ہوتے ہیں ان سے بھی روک دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر عام دنوں میں ہمارے لیے کھانا پینا جائز ہوتا ہے، لیکن رمضان کے دنوں میں کھانے پینے سے منع کر دیا جاتا ہے، کھانے پینے سے روک دیا جاتا ہے، جو کہ نفس پر تھوڑا مشکل گزرتا ہے، نفس کو پسند نہیں آتا، اور اسی کا نام تو تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ تو ہم نے رمضان کا استقبال کیسے کرنا ہے؟ ہم نے رمضان کے لیے سب سے پہلے تو خود کو تیار کرنا ہے، رمضان کے سارے روزے رکھنے ہیں، ساری تراویح ادا کرنی ہے، اور نوافل کی کثرت کرنی ہے، کثرت کے ساتھ نوافل ادا کرنے ہیں۔ اس مہینے میں جو اجر و ثواب ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے، جیسے پہلے بتایا کہ نفل کا ثواب بڑھا کے فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، تو کثرت کے ساتھ نوافل ادا کرنے ہیں۔ اس مہینے میں کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے۔ ایسا نہیں کرنا کہ روزہ رکھا اور سارے دن سوتے ہی رہے، ایسا بھی نہیں کرنا کہ روزہ رکھا اور سارا دن موبائل سے ہی چپکے رہے، موبائل فون ہی یوز کرتے رہے، بلکہ اس مرتبہ ہم نے رمضان کو ایسے گزارنا ہے جس طرح رمضان کو گزارنے کا حق ہے۔ یہ وہ عظمتوں والا، وہ شانوں والا مہینہ ہے جس کے بارے میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں قرآن پاک کو نازل کیا گیا۔ یہی وہ مہینہ ہے جس مہینے میں ایک رات ایسی بھی آتی ہے جس کی بڑی فضیلتیں ہیں، بڑی عظمتیں ہیں، بڑی شانیں ہیں۔ اس رات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کی بڑی شانیں ہیں۔ اس کے علاوہ بھی رمضان کے بہت سے فضائل ہیں، تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ رمضان کو ایسے گزارنا ہے جس طرح رمضان کو گزارنے کا حق ہے۔ صحیح معنوں میں ہم نے رمضان کی قدر کرنی ہے، روزے رکھنے ہیں سارے، نماز تراویح ادا کرنی ہے، اور نوافل کی کثرت کرنی ہے، قرآن مجید کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرنی ہے، صدقہ و خیرات کثرت کے ساتھ کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک اعمال ہیں ان کو بھی بڑھا دینا ہے، برے کاموں سے خود کو بچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں رمضان کی صحیح معنوں میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان کو اس طرح گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح رمضان کو گزارنے کا حق ہے۔